اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ جگہ مقصود تھی مطلوب تھی تیرے لیے، چھپ گیا مہتاب میرا وادی کشمیر میں، وہ جگہ مقصود تھی مطلوب تھی تیرے لیے، اے گوہر تابندہ ہے انجم صبح و ابد، میری آنکھیں منتظر ہیں تا ابد تیرے لیے، تو تمنا دل کی اپنی کر کے پوری چل دیا، راز وہ مجھ کو پتا میں کیا کروں تیرے لیے، روز محشر کو ملوں میں تجھ سے ہے میری دعا، کاش میرے وہ عمل سے ہو دعا تیرے لیے، روز محشر کو ہمیں تو یاد رکھنا اے مظہر، ساز ہستی بچ رہا ہے سانس تک تیرے لیے، چھپ گیا مہتاب میرا وادی کشمیر میں، وہ جگہ مقصود تھی مطلوب تھی تیرے لیے، مختصر سی زندگی میں اس قدر بےتاب تھا، منتظر تھی منزل مقصود
اسلام کا بیدار سپاہی، اسلام کا بیدار سپاہی، دھیرے 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 نعرہ تکبیر، مسلک اہل حدیث، شریعت اہل حدیث، جو آنے بند کرتے ہیں ٹھیک ہے. السلام علیکم. اب اللہ کے فضل و کرم سے ختم ہوا جاتی ہیں اور خطیب ملت جناب حضرت علامہ احسان ظہیر آپ کے سامنے موجود ہیں اور ایک دفعہ ذرا یوں نعرہ لگائیے کہ جیسے سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ان کے زمانے میں جب افواج اسلام بلوچستان میں آئی اور انہوں نے نعرہ تکبیر بلند کیا تو اس کی گونج سے، اس کی ہیبت سے اور اس کی سطوت سے کفار کی فوجیں بھاگ کھڑی گئی اور یوں بغیر جنگ کے مسلمانوں کے ہاتھ کو سارا لگا. اس طریقے سے نعرہ لگائیے جذبے کے ساتھ، اس دل کی گہرائیوں کے ساتھ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. حضرت علامہ احسان ظہیر خطیب ملت، مسلک اہل حدیث. دوستوں اور بزرگوں، آج سے عرب برس پہلے عرش معلیٰ کی طرف سے آواز آ رہی تھی، رشتوں میں یہ بگوئیاں شروع ہو گئی. آواز کس طرف سے آ رہی ہے؟ آخرکار محسوس ہوا، معلوم ہوا کہ آواز عرش معلیٰ کی طرف سے آ رہی ہے اور وہ آواز تھی قرآن مجید کی، یاسین کی. اللہ تلاوت فرما رہا تھا، رشتے سن رہے تھے اور پھر رشتوں نے سن کر کہا وہ کتنی مبارک زبانیں ہوں گی جن زبانوں سے یہ قرآن عطا ہوگا، وہ کتنے بہترین سینے ہوں گے جن سینوں میں یہ قرآن محفوظ ہوگا. ہم اس جلسہ کی اب باقاعدہ کاروائی اللہ کو قرآن پاک سے شروع کرتے ہیں اور میں جناب حضرت حافظ اللہ صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آپ کا تلاوت قرآن پاک سے اس جلسہ کی کاروائی کا باقاعدہ آغاز کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم. جب کفار مکہ نے میرے آقا سید الکائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف اس بنا پر کہ آپ صرف قرآن کا حلقہ بلند کرتے تھے، قرآن لوگوں کو سناتے تھے، صرف اس بنا پر لوگوں نے آپ کو بات میں دینا شروع کی، اور جن کو کچھ زبان پہ عبور حاصل تھا انہوں نے شاعری کی صورت میں آپ کی ذات کے متعلق نازیب الفاظ کہنے شروع کیے. تو حضرت احسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سید الثقلین امام الانبیاء خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع کیا. آج کی شاعر اسلام کے شاعر اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے اور اس کی سربلندی کے لیے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی تعریف محنت اللسان بڑے خوبصورت اشعار قوم کے سامنے پیش کرتے ہیں. اسی ضمن میں میں جناب محمد شفیق صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اسلام کے متعلق اپنے اشعار سے آپ کے جذبات میں توحید و سنت کا نور منور کریں. اسلام تاج تخت ختم نبوت شان صحابہ مسلک اہل حدیث جماعت اہل حدیث قائد اہل حدیث نعرہ تکبیر درود شریف. قسم اللہ کی رحمت لے کے آئے ہیں، قسم اللہ کی رحمت لے کے آئے ہیں. رہے گا یہ قیامت تک، رہے گا یہ قیامت تک سلامت مردہ انسان، رہے گا یہ قیامت تک سلامت مردہ ان کا، رہے گا یہ قیامت تک سلامت مردہ ان کا. یہ قرآن مبین نور ہدایت لے کے آئے
علم و حکمت آدمیت لے کے آئے ہیں، امیر بن کر امانت اہل دنیا کو وہ پہنچا دی، امیر بن کر امانت اہل دنیا کو پہنچا دی، جو جبریل امین تک، جو جبریل امین تک امانت لے کے آئے ہیں، جو جبریل امین تک امانت لے کے آئے ہیں، خدا نے دین کامل کر دیا ہے اے امین پر، خدا نے دین کامل کر دیا ہے اے امین پر، محمد پرچم ختم نبوت لے کے آئے ہیں، محمد پرچم ختم نبوت لے کے آئے ہیں، حضور آئے۔ آج اگر اس طرح کو انتظار کی خرافات اس ملک سے بلکہ پوری دنیا سے ختم کرنا چاہتے ہو، استحصال ختم کرنا چاہتے ہو، اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اللہ کے دین کو اپنے سینے کے ساتھ لگا دو، لیکن طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا، کیوں نہ ان کا طریقہ اپنایا جائے۔ اللہ کی قسم آج تک کائنات کا کوئی فرد تاریخ ہو اور حتیٰ کہ انبیاء کی زندگیاں بھی کوئی دنیا کا مدد یہ بات پیش نہیں کر سکتا کہ کسی شخص کی زندگی اس طرح محفوظ ہو جس طرح آمنہ کے لال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی محفوظ تھی۔ آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ ہمارے پاس محفوظ ہے، پھر ہم کسی اور کی طرف کیوں دیکھیں؟ اسی لیے ہم اعلان کرتے ہیں اور ہم کرتے ہیں محبت سے، پیار سے، مانوں فرمانوں سے کہ پھر اگر یہ بات ہے اور محبت کا دعویٰ بھی ہم سب کرتے ہیں اور اس کے لیے آپس میں لڑتے بھی ہیں، تو پھر آؤ جب بات ایک ہے، جب ہماری محبت کی ہے، پھر ہمارا تعلق، پھر ہماری نگاہیں نہ صوفے کی طرف اٹھے نہ بدبخت کی طرف اٹھے، جب چین کے نفاذ کا معاملہ ہے پھر مدینے کی طرف اٹھے، پھر آمنہ کے لال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اٹھے۔ یہی ہمارا مشن ہے، یہی ہمارا پیغام ہے، اور اس پیغام کو ہمارے قائد حضرت علامہ احسان ظہیر نے اس پاکستان میں ہی نہیں، عرب میں بھی، افریقہ میں بھی، اور اس کے علاوہ جو اپنی مباحث میں بھی ہر مقام پر یہی فکر رہی ہے۔ آج ہمارے لیے خوش قسمتی ہے کہ حضرت علامہ ہمیں موجود ہیں، اور انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے اسی بات کی دعوت اس اسٹیج سے ہوگی۔ اب میں گزارش کرتا ہوں حضرت علامہ
یہ بڑی خوشی اور مسرت کی بات ہے کہ آج پہلی مرتبہ اس بستی میں اہل حدیث کی طرف سے ایک جلسہ عام سے ہو رہا ہے اور میں اس میں آپ کی خدمت میں اپنے مقصد کی دعوت اور کتاب و سنت کی آواز کو پہنچانے کے لیے حاضر ہوا. میں اگر سے مسلسل سفروں کی بنیاد پر لمبی چوڑی تقریر کے قابل تو نہیں ہوں کہ صبح کے سفر اور مسلسل راتوں کے جلسوں نے جسم اور جان کو سکھا کے رکھ دیا ہے. آواز بھی بڑھائی ہوئی اور گلا بھی گلا کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود میں اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے یہ کوشش کروں گا کہ آپ تک بغیر کسی ملاوٹ اور آمیزش کے وہ دعوت رکھوں جسے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کائنات کے لوگوں کے سامنے رکھا اور اس بات کے بارے میں گزارش کروں کہ آج مسلمان ایک نبی کی امت ہونے کے باوجود ایک خدا کو مانتے ہوئے ایک قرآن کو کتاب ہدایت سمجھتے ہوئے اور ایک ہادی برحق کی کتاب کا دعویٰ رکھتے ہوئے پھر آپس میں ایک دوسرے سے اختلاف کیوں کرتے ہیں
جس پر چل کر ہم اپنے اختلافات کو ختم کر سکتے ہیں؟ کوئی ایسی صورت ممکن ہے کہ ہم پھر اسی طرح ایک ہو جائیں جس طرح حضرت محمد کریم علیہ السلام کے زمانے میں ایک تھے اور اپنے اختلافات اور تنازعات کو سلجھا لیں، سر تکبر سے باز آ جائیں اور ایک دوسرے کے بھائی بن جائیں، کوئی شخص کسی دوسرے کے بارے میں کینہ اور خبث کے جذبات اپنے دل میں نہ رکھے؟ کیا یہ ممکن ہے؟ اور کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ مسلمانوں کو اس وقت سب سے زیادہ نقصان اگر کسی چیز نے پہنچایا ہے تو عام اختلافات نے پہنچایا ہے؟ ہمارے فخر نے، ہماری کمارشادیوں نے، ہماری گروہسازیوں نے پوری دنیا میں مسلمان امت کو دنیا کی کمزور ترین قوم بنا کے رکھ دیا۔ میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ 1400 سال میں مسلمان کبھی اتنی بڑی تعداد نہ رکھتے تھے جتنی آج رکھتے ہیں۔ آج مسلمان 1 ارب سے زیادہ ہیں، 100 کروڑ کا 1 ارب ہوتا ہے۔ مسلمانوں کی تعداد جدید اعداد و شمار کے مطابق 100 کروڑ سے بھی زیادہ ہے، اور اس وقت دنیا کے اندر مسلمان جتنے ملکوں کے اور سلطنتوں کے مالک ہیں، اتنے ملکوں اور سلطنتوں کے مالک مسلمان آج سے پہلے کبھی نہیں تھے۔ تقریباً 42 کے قریب مسلمان ملک دنیا میں موجود ہیں جن کے اندر مسلمان بستے ہیں، مسلمان حکمران ہیں۔ اور پھر آج مسلمانوں کے پاس جس قدر دولت کی فراوانی اور مال کی کثرت ہے، 1400 برس میں اتنا مال مسلمانوں کے پاس کبھی نہیں آیا۔ پہلے زمانے میں کبھی مسلمان حکمرانوں اور بادشاہوں کے پاس جتنی دولت ہوتی تھی، آج بے شمار مسلمان ایسے ہیں جن کے پاس ان حکمرانوں اور بادشاہوں سے بھی زیادہ دولت موجود ہے۔ پچھلے دنوں میں امریکہ کے دورے پر تھا تو وہاں کے اخبارات میں ایک خبر شائع ہوئی کہ عرب ملکوں میں سے ایک ملک کا عام باشندہ، حکمران نہیں، بادشاہ نہیں، سلطان نہیں، عام باشندہ نیو یارک میں آیا۔ اس کی جائیداد اور اس کے مال و دولت کی فراوانی کا یہ عالم تھا کہ اخبارات نے لکھا کہ اس کی سواری کے لیے صرف امریکہ میں اپنی گرہ سے خرید ہوئی 64 کاروں کا بیڑا موجود ہے۔ اپنے جہاز میں، اپنے بحری بیڑے میں، اپنے ہیلی کاپٹر ہے۔ اتنی دولت کبھی حکمرانوں کے پاس بھی نہ ہو گئی، لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود آج دنیا میں جتنا مسلمان ذلیل ہے اتنا کبھی ذلیل نہیں ہے۔ دولت بھی بہت زیادہ ہے، ملک بھی بہت زیادہ ہے،
يبقى من الاسلام الا اسم ولا يبقى من القرآن الا رسم. کیا لوگوں ایک زمانہ آئے گا اسلام کا نام رہ جائے گا، مسلمان کوئی نہیں ہوگا، قرآن کے حروف رہ جائیں گے، قرآن پر عمل کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. فرمایا پھر کیا ہوگا؟ ترمذی شریف کی حدیث ہے، نبی صادق و مصدوق کا فرمان ہے، آج سے 1400 برس پہلے کی کہی ہوئی بات دیکھو تو صحیح اپنے نبی کی کتنی سچی ہے. آپ نے فرمایا یوسف ان تداعى علیکم الامم کما تداعى الاکلۃ الى القصاء. فرمایا کہ جب زمانہ ایسا آ جائے گا تو پھر قومیں تم پہ اس طرح ٹوٹ پڑے گی جس طرح بھوٹے کھانے پہ ٹوٹ پڑے گی. فقال قائل منهم امن قلة يومئذ نحن یا رسول اللہ. سننے والا کوئی بدر کا مجاہد اور بہت کا راضی تھا. اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس دن ہم 313 بھی نہیں ہوں گے کہ لوگ ہم پہ ٹوٹ گئے؟ آپ نے فرمایا تھا بلم تم کثیر 313 کی بات کیا ہے، اور پھر تم اتنے زیادہ ہوگے کہ تمہیں گنا نہیں جا سکے. اللہ کے رسول پھر کیا سبب ہے کہ قومیں ہم پہ ٹوٹ پڑے گی اس طرح بھوکے کھانے پہ ڈپینڈ کرتے ہیں. فرمایا والا کتنا تم غصہ کا غصہ ہے، باوجود کتنی تعداد کے تمہاری حالت سیلاب کے پانیوں کے اوپر نمودار ہونے والے گلبنوں کی ہو، کوڑا کرکٹی جو سیلاب میں پانی کے اوپر بہ کے آ جاتا ہے. بلا کتنا تم غصہ کا وہ سارے سیل اور پانی کے یہ بلبلے اور طوفانوں میں بادلوں کے پانیوں کے بہاؤ پر کہنے والے تنکے کسی دیوار کو توڑنے کی ہمت نہیں ہے. بلا کتنا تم غصہ. آج اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو ہمیں اس سچے نبی کی یہ پشین گوئی اپنے اوپر فارغ ہوتی ہوئی نظر آتی ہے کہ اتنی تعداد رکھنے کے باوجود، اتنے ملکوں میں حکومت کرنے کے باوجود، مال و دولت کی اتنی فراوانی کے باوجود دنیا میں مسلمان ذلیل ہیں، خوار ہیں، پریشان ہیں، ذلیل ہیں، پائمال ہیں، کوئی ہے
مدینے والے نبی کا کلمہ پڑھتے ہوئے، ایک خدا کو مانتے ہوئے، ایک دوسرے کے خلاف اتنا لڑ چکے ہیں کہ ایک ملک دو حصوں میں تقسیم ہو چکا ہے۔ مشرقی پاکستان آج اس کا نام دیتے ہوئے کلیجہ ہوا ہے۔ کبھی وہ بھی پاکستان ہوا کرتا لیکن مغربی پاکستان کی مشرقی پاکستان سے دشمنی اور مشرقی پاکستان کی مغربی پاکستان سے دشمنی، ایک ملک دو حصوں میں تقسیم ہو چکا۔ بھارتی ماتا ملک اس کے واسیوں کو بھی آج تک اپنے ملک کے دو ٹکڑے ہو جانے کے باوجود ابھی تک نصیحت نہیں کری۔ اب پھر اس ملک کو 4 حصوں میں 5 حصوں میں تقسیم کرنے کی سازشیں کی جا رہی ہیں۔ اقبال نے کہا تھا خاص ہے ترکیب میں توبہ رسول ہاشمی، کہ توبہ رسول ہاشمی اپنی ترکیب کے لحاظ سے ایک امتیازی اور خصوصی حیثیت رکھتی ہے کہ یہ تو نہ رنگ کی بنیاد پر بنی، نہ نسل کی بنیاد پر بنی، نہ جغرافیہ کی بنیاد پر بنی، نہ لباس کی بنیاد پر بنی، نہ چال کی بنیاد پر، نہ ڈھال کی بنیاد پر، نہ تراش کی بنیاد پر، نہ خراش کی بنیاد پر۔ یہ وہ قوم تھی جس
اے بلال میں جنت کی سیر کر کے آیا. بلال تم نے کیا کیا کہ جب میں جنت میں گیا تو تم کو اپنے سے بھی پہلے جوتوں سمیت جنت میں گھومتا ہوا اس کی تقریر کے اندر نہ رنگ تھا، نہ نسل تھی، نہ جغرافیہ تھا، نہ زبان. لا اپنا لعربی ولا عجمی ولا لعجمی ولا عربی ولا لأحمر ولا أحمر ولا لأبيض ولا أحمر ألا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. میرے آقا مولا نے حجۃ الوداع کے لیے ارشاد کیا تھا آج کے دن دنیا کے سارے گرو ان کی ساری رسمیں ان کے خاندانوں کے سارے تصور محمد کے پاؤں کے جوتے کے نیچے آج کے رات کسی عربی کو کسی عربی پر، کسی عربی کو کسی عربی پر، کسی گھوڑے کو کسی کالے پر، کسی سفید کو کسی سیاہ پر، کسی سرخ کو کسی سفید پر کوئی فضیلت نہیں. تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اللہ سے زیادہ رکھنے والا. یہی وجہ تھی آج ذرا توجہ کے ساتھ ہماری دعوت کو سمجھ لینا، ہماری پکار پہ کام کر لینا. مانو نہ مانو جانے جہاں اختیار ہے. ہم نے تو حضور کو سمجھا کے منوانا ہمارا کام نہیں ہے، سنانا ہمارا کام ہے، منوانا رب کا کام ہے. اچھی لگے بات، دل کا لگے، دلیل کے ساتھ ہو، مان لے نہ مان، یہ تمہاری بات ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس قوم کی تشکیل کی اس کا ان سے اول و آخر اس کا یہی سبب تھا کہ اگر مانا تو اس نے مانا جو نہ آپ کے قبیلے کا، نہ آپ کے خاندان کا، نہ اس کا رنگ آپ کا ہے، نہ اس کا گھر آپ کا ہے، نہ اس کی بولی آپ کی بولی، نہ اس کا چلن آپ کا چلن، نہ اس کا دور آپ کا دور. لیکن جب مانا تو سارے صحابہ بیٹھے ہوئے، آقا نے اسے کندھے سے اٹھایا اور کہا ساتھیوں سن لو، سلمان منا عالم ہے. آج سے سلمان فارسی نہیں رہا، محمد کے گھرانے کا رکن بن گیا ہے. آج اتنے بار
یہ پرا کر لگے. کوئی پنجابی ہے، کوئی سکھی ہونے پر قدر کرتا ہے، کوئی بلوچ روایات کا نظارہ، کوئی پٹھان ہونے پر غرور کرتا ہے، کوئی اپنا ترا اٹھائے ہوئے، کوئی شملہ اپنے سر میں سجائے ہوئے، کوئی سلوار کو تلوار کی دھار بنائے ہوئے، کوئی کسی چیز میں نہیں. آج پاکستان کے اندر اتنے فتنے، اتنی تقسیمیں کہ کوئی اتحاد کی صورت نظر نہیں. اور صورت کی بات یہ ہے کہ صرف لسانی تقسیم، اقلیم کی تقسیم، صوبوں کی تقسیم، رنگ کی تقسیم نہیں، بلکہ پھر تقسیم در تقسیم. پہلے پنجابی، سندھی، بلوچی، سرحدی، پھر پنجاب کے اندر تقسیم. کوئی سرائے کی، کوئی کوٹھوہاری، کوئی ہزاروی اور کوئی ماسے کی تقسیم. پھر اس کے اندر تقسیم، ایک ایک شہر کے اندر تقسیم، ایک ایک بستی کے اندر تقسیم، ایک ایک گاؤں کے اندر تقسیم. کوئی بریلوی، کوئی دیوبندی، کوئی اہل حدیث، کوئی شیعہ. کیا زمانے میں پلپنے کی یہی باتیں ہیں؟ تقسیم نہ تقسیم، اتنی تقسیم شدہ قومیں اگر دنیا میں رسوا ہو کیا ہو؟ اگر ایک گھر کے 5 بیٹے 5 حصوں میں تقسیم ہو جائیں، اس گھر کی قصبے میں کبھی آبرو بن سکتی؟ سوچو. اور پھر ایک گھر کے 5 بیٹے 5 حصوں میں تقسیم نہ ہو، 100 حصے میں تقسیم ہو جائے. اس گھر کو بیرونی دشمن کی کیا ضرورت ہے؟ اندرونی تقسیم ہی ان کو تباہ کرنے کے لیے کافی. اور پھر ہم قرآن پڑھتے ہیں اور میرے مخالف آج کی گفتگو میں وہ لوگ ہیں جو مذہب کو ماننے والے اور خدا کے لیے ہمیں کو جو مذہب کو مانتے، نمازیں پڑھتے، مسجدوں میں آتے، حضور کے نام کی مالا جپتے، خدا کی بارگاہ میں سجدے کرتے، ہمیں تو متحد ہو جانا چاہیے. اگر بے دین نہیں ہوتے نا کم از کم ہمیں تو اتفاق کر لینا چاہیے. اب
نبی پتھر کھاتے رہے، گالیاں سنتے رہے، تان و تشریح برداشت کرتے رہے، اپنے چرمہائے مبارکہ کو اور پیروں کو اور جن کے تقدس تعاون یہ ہے کہ ان پیروں کو تھام کے جبریل نے آپ کو براق پہ سوار کیا تھا، ان پیروں کو سرور کائنات نے زخمی کروایا۔ طائف کے میدان آپ کے چرمہائے مبارکہ سے اتنا خون بہا کہ آپ کے جوتوں میں جم گیا، آپ کے لیے قدم اٹھانا مشکل ہو گیا، چلا نہیں جاتا تھا۔ تب ظہیر نے کہا تھا پھر تو رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم آقا مجھ کو اجازت دے دیجیے، میں آپ کا بوجھ اپنے قدموں پہ اٹھا دوں، اب تو آپ سے چلا نہیں کیا۔ فرمایا ظہیر آج تو تم میرا بوجھ اٹھا لو گے، قیامت کو محمد کا بوجھ کا اٹھا لو۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس نے اپنے جسم اطہر کو زخمی کروایا، کس لیے؟ تاکہ کافر مسلمان بن جائیں، اور مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اس نبی کا نام لے کر مسلمانوں کو کافر بنا ہے۔ نبی مارے تھا کہ کافروں کو